اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ گھر پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر غلام احمد بٹ UPS میر محلہ چھیپورہ سے۔ پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے 8ویں جماعت کے اردو سے لیا ہے، جس کا نام ہے ہماری تاریخ۔ یہ ایک نظم ہے جس کو جاں نثار اختر نے لکھا ہے۔ اس نظم میں شاعر ہندو مسلم تہواروں کے بارے میں ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب نکالیے اور پیج نمبر 90 پر آئیے۔ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالی کیا کیا۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نے ہندو مسلم تہواروں کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں دیوالی میں دیے نہ جلتے ہوں، اور یہ دیے خوش اور خوشحالی کے دیے تھے۔ اور جب عید آتی تھی تو ہر شخص خوشی سے جھوم جاتا تھا، اور اسی طرح سوئی کا رنگ ہر دل میں بکھرا ہوا نظر آتا تھا۔ یعنی جب عید آتی تھی تو ہر گھر میں، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، تو خوشی لے کر آتی تھی۔ یعنی ہر شخص خوش نظر آتا تھا اور خوشیوں سے ہر چہرہ چمک دمک رہا ہوتا تھا۔ مایوسی اور اداسی نام کی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تھا ہمارے ہندوستانی تہواروں کا منظر، جو شاعر ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کتاب کی طرف دیکھیے۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکارے ایسے چالاک سیاست کے سوا۔ پیارے بچوں، اس دوسرے بند میں شاعر نے دبے لہجے میں انگریزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن، تیری تاریخ غیروں نے، اجنبی لوگوں نے مرتب کی تھی، اور وہ دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ انہوں نے یہ ہماری تاریخ میں پیار و محبت اور الفت کے سوا نفرت ہی نفرت ڈال دیا ہے۔ کیونکہ ہماری تہذیب گنگا جمنا تہذیب ہے، جس میں پیار ہی پیار ہے، مگر ان نااہلوں نے اس میں نفرت میں نفرت بھر دیا ہے، اور ہم اسے ناپاک اور گندگی سیاست سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ تیسرے بند پر آئیے۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی و دلداری کی، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی۔ پیارے بچوں، اس تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے عزیز ملک میں
تیری صاف ستھری اور حقائق پر مبنی تاریخ دوبارہ لکھیں گے، کیونکہ تیری تاریخ تو دل والوں کی تاریخ ہے، محبت و پیار اور الفت و یکتائی کی تاریخ ہے۔ تیری مٹی سے محبت کی بو آتی ہے، الفت کی مہک آتی ہے، اور تیری تاریخ میں رواداری، اخوت، انصاف کی تاریخ ہے۔ یہ کسی نے دوگلی سازش کے تحت تیری تاریخ کو بدنام کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تیری تاریخ لکھ کر منہ توڑ جواب دیں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ چوتھے بند پر آئیے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا، گیتا کا ورق، آشتی، امن، اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا، گیتا کا ورق، آشتی، امن، اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم، کوئی چشتی رحمت اللہ، کوئی نانک نہ اٹھا۔ پیارے بچوں، چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے، اے میرے پیارے وطن، تیری تاریخ گیتا اور قرآن جیسے مقدس اور پوتر آسمانی کتابوں کا ورق ہے۔ یعنی جتنا ایمان، یقین اور سچا کلام ہے یہ آسمانی کتابیں، اتنا ہی ایمان تیری تاریخ پر ہے، اور تیری تاریخ میں امن و آشنا کا درس ہے، امن و شانتی کا اصول ہے تیری تاریخ میں، اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی تاریخ اتنی معتبر ہو، اور کسی ملک میں ان بزرگ ہستیوں گوتم، چشتی اور نانک جیسا انسان نہیں پیدا ہوا۔ یہ صرف اور صرف میرے وطن کا اعزاز ہے، صرف میرے وطن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اتنی بزرگ ہستیاں یہاں پیدا ہوئی ہیں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو اس کا باقی حصہ رہا کل ہم وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے سوالات بھی ہے ان کا بھی جواب لکھیں گے۔ آج اتنا ہی، آپ تب تک اس کو یاد کیجئے، مجھے دیجئے اجازت، آپ خوش رہے، اللہ حافظ۔